بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ اکنامکس، معاشیات، کلاس سیکنڈ ایئر. اسٹوڈنٹس، آج ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں، زر، منی. تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ پہلے ہم ڈسکس کریں گے. زر کا آغاز کس صورت میں ہوا؟ بہت پرانے وقتوں میں جب موجودہ دور کی طرح کرنسی زر نہیں تھی تو تب اشیاء کی خرید و فروخت کس طریقے سے ہوتی تھی؟ اس وقت براہ راست تبادلے کا ایک نظام رائج تھا. جو شخص جو چیز تیار کرتا وہ اپنی اسی شے کو زر کے طور پر لے جاتا اور دوسرے شخص سے اس کی شے خریدنے کے بدلے اپنی شے اسے پیش کر دیتا. یہی براہ راست تبادلے کا نظام تھا. مطلب اشیاء کے بدلے میں اشیاء خریدنی ہے تو اس کے بدلے میں قیمت کے طور پر بھی اشیاء ہی دی جا رہی ہیں. اس نظام کا نام بارٹر سسٹم تھا. بارٹر سسٹم اگرچہ اس وقت کی ضرورت تھا لیکن اس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا تھا، شے خریدنے والے کو بھی اور بیچنے والے کو بھی. سب سے پہلا پوائنٹ جو اس کی مشکلات میں سامنے آیا وہ تھا ضرورت کی اشیاء کی دو طرفہ عدم مطابقت. ہیڈنگ تھوڑی آپ کو مشکل، الفاظ شاید اسٹوڈنٹس لگ رہے ہو مشکل، لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ضرورت کی اشیاء دو انسان آپس میں تبادلہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک شخص اگر کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کسی ایسے شخص کو تلاش کرے گا جس کے پاس اس کی ضرورت کی چیز موجود ہو پلس وہ بدلے میں اس کی شے لینے پر آمادہ ہو. اگر یہ دونوں ایٹ دا سیم ٹائم دونوں چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو وہ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکے گی، وہ لین دین پاسبل نہیں ہوگا. آپ کو سامنے اگزامپل ایک نظر آ رہی ہے کہ ایک شخص گندم پیدا کرتا ہے اور اسے کپڑے کی ضرورت ہے. اب وہ جائے گا کپڑا تیار کرنے والے کے پاس اور اسے کہے گا کہ مجھ سے گندم لے لو اور مجھے کپڑا دے دو. کپڑے والے کو گندم کی ضرورت ہوتی تو گندم لے کر کپڑا دے دیتا، لیکن اگر اسے گندم کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ کپڑا دینے سے انکار کر دیتا کہ اسے تو ضرورت نہیں ہے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے گندم نہیں چاہیے، اس کے بدلے میں فلاں چیز چاہیے، اگر تم مجھے وہ لا کے دو تو پھر میں اس کے بدلے میں کپڑا دینے پر تیار ہوں. تو اس لیے اشیاء خریدنے اور بیچنے والوں دونوں کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا تھا کہ انہیں اپنی ضرورت کی شے اگر مل بھی جاتی تھی تو یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اگلا شخص اس کے بدلے میں ان سے ان کی شے لینے پر آمادہ ہو جائے یا اس کو ان کی شے کی ضرورت ہو. دوسری جو مشکل پیش آتی تھی براہ راست تبادلے کے نظام میں وہ تھا مشترک معیار قدر کا فقدان. جیسے اب موجودہ کرنسی ہے پاکستان کی، اگر بات کریں تو 100 روپے کا نوٹ ہے، وہ سب کے لیے 100 روپے ہی کہلاتا ہے، وہ سب کے لیے 100 روپے کی ہی ویلیو رکھے گا. لیکن اشیاء کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس میں اس شے کی کوالٹی، اگر کوئی چیز ایسی ہے، اس کا رنگ ہے، اس کی خوشبو ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، اس حوالے سے اس شے کی جو ویلیو ہوگی، جو معیار ہوگا، وہ سب کے لیے مختلف ہوگا. پیمائش قدر نہیں تھی، کوئی اس کا سٹینڈرڈ پیمانہ نہیں تھا جس سے اس کی پیمائش کی جا سکے. جیسے اگر جتنی مالیت کی گندم دے رہے ہیں اس کے بدلے میں کپڑا کتنا ملے گا، یہ کوئی سٹینڈرڈ فارمولہ نہیں تھا اس کے لیے. تیسرا پوائنٹ ہے ذخیرہ قدر میں دقت. ذخیرہ کرنا، رکھنا، سیو کر کے رکھنا. پیسے ہیں ہمارے پاس جو خرچ کریں گے باقی بچ جائیں گے، ہم ان کو گھر میں رکھ سکتے ہیں، بینک میں رکھ سکتے ہیں، اس کو کسی بھی شکل میں سیو کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ اشیاء ہی تھیں، وہی زر تھا، اسے اگر سٹور کر کے رکھنے کی بات ہوتی تو بہت ساری ایسی اشیاء ہوتی جیسے کپڑا اور اس طرح کی چیزیں سٹور کی جا سکتی تھیں. لیکن گندم ہے، اناج ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، دودھ، گوشت، انڈے، یہ چیزیں زیادہ ٹائم کے لیے سٹور نہیں کی جا سکتی تھیں، خراب ہو جاتی، گل سڑ جاتی، تو اس کے مالک کو کوئی فائدہ نہ ہوتا ان کو سٹور کرنے کا، اس کی قدر کو ذخیرہ کر کے نہیں رکھ سکتا تھا. پھر بعض اشیاء کا تقسیم پذیر نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایک شے ہے جس کی چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہو سکتی ہیں. پھل ہے، اس کو کلو میں، آدھا کلو کی شکل میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے، سب ڈیوائیڈ کر کے یونٹس کی شکل میں اس کی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. لیکن کچھ اشیاء ایسی
جو بڑی ہیں اور انہیں چھوٹی اکائیوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. جیسے ایک شخص کے پاس گائے ہے اور وہ گائے کے بدلے میں کوئی بھی چیز خریدنا چاہتا ہے، لیکن وہ کوئی عام ضرورت کی چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی گائے کا ایک حصہ کاٹ کر ادائیگی کر دے اور باقی گائے اس کی صحیح سلامت پیچھے کھڑی رہے. تو اس طرح کی اشیاء کی صورت میں تقسیم پذیری کا معاملہ سامنے آتا تھا، جو کہ دقت پیش آتی تھی، جس کی وجہ سے ادھار لین دین میں دقت ہوتی تھی کہ ایک شخص نے اگر ایک وقت میں مشکل معاشی حالات میں کسی سے ادھار لے لیا ہے تو وہ جب اسے واپس کرے گا تو دوسرا شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ میں نے جو چیز دی تھی وہ اس طرح کی تھی، اس کوالٹی کی تھی، اس رنگ کی تھی، اس قسم کی تھی، اس نسل کی تھی، اور مجھے اس کے بدلے میں بالکل ویسی ہی چیز چاہیے، اور ہو سکتا ہے واپس کرنے والا اس قسم کی چیز واپس کرنے میں ناکام رہے. دولت کی نقل پذیری میں مشکل کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی نے جانا ہوتا تھا تو جیسے اب کرنسی نوٹ ہے، آپ جیب میں ڈالیں، پرس میں ڈالیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں، بینک کے ذریعے ٹرانزیکٹ کر دیں، اپنے اکاؤنٹ میں پڑے رہنے دیں. لیکن اس وقت چونکہ اشیاء کی شکل میں تھا تو ایک شخص نے دوسری جگہ اگر جانا ہے تو وہ اپنی اتنی ساری مقدار میں جو چیزیں ہیں، وہ اناج ہے، سبزیاں پھل ہیں، مویشی ہیں، جیسا بھی وہ سامان ہے، وہ سارا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بہت دقت پیش آتی تھی. خدمات کے معاوضوں کی ادائیگی میں دقت. اگر کسی سے سروسز لی ہیں، کسی شخص نے، حجام ہے، ٹیچر ہے، مکینک ہے، جس سے بھی آپ جو کام کروا رہے ہیں، اس کے بدلے میں جب اس کا معاوضہ اس کو دینا تو وہ معاوضہ لیتے ہوئے بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ مجھے اس شکل میں معاوضہ نہیں چاہیے، مجھے فلاں شکل میں معاوضہ چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے. تو اس وقت بھی مشکل پیش آتی تھی اس بات کو طے کرنے میں. سرکاری وصولیوں اور ادائیگیوں کے مسائل. گورنمنٹ ہمیشہ سے ہی لگان لیتی ہے، ٹیکس لیتی ہے، تو گورنمنٹ جب ٹیکس لے گی، وصول کرے گی، تو وہ ڈیفینیٹلی اس وقت اگر کرنسی نوٹ نہیں تھے تو تب لوگوں کو یہی مشکل پیش آتی تھی کہ وہ اپنا اناج، اپنی پیدا کی ہوئی اشیاء وہی حکومت کو دیں، اور حکومت کے لیے ان تمام اشیاء کو وصول کر کے سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہوتا تھا. ان تمام مشکلات کے پیش نظر زر کا ارتقاء ہوا، ایوولوشن آف منی. ضرورت محسوس ہوئی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو کہ زر کے طور پر استعمال ہو سکے، جسے تمام لوگ آسانی سے استعمال کر سکیں، تمام لوگوں کے لیے وہ قابل قبول ہو. تو اس کے ارتقاء میں مختلف سٹیپ بائی سٹیپ ایک نئی سے نئی شکل سامنے آتی گئی. ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے یہ کرنسی نوٹ جو موجودہ دور میں ہم خرچ کرتے ہیں یہ سامنے آ گئے، ایسا نہیں ہوا. سب سے پہلا، جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا بارٹر سسٹم میں، کہ پہلے نمبر پر اشیاء اور اجناس کو بطور منی استعمال کیا جاتا تھا، کہ کچھ خاص قسم کے اجناس جو خراب نہیں ہوتے تھے، جانوروں کی کھالیں ہیں، کوئی قیمتی پتھر تھے، ان تمام چیزوں کو زر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. لیکن ان میں سے بھی کچھ اشیاء جو خراب ہو جاتی تھیں، جس کی وجہ سے مشکل پیش آتی تھی، لوگ قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے تھے. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ، قیمتی دھات کے سکے بنا کر ان سکوں کا ایک خاص مخصوص وزن رکھ لیا گیا اور اس کی بنیاد پر ٹرانزیکشن کرنی، خریداری اشیاء کی جو ہے وہ ہونے لگی. حکومت کا اسپیسیفک مونوگرام، نام اس کے اوپر کندہ کر دیا جاتا، اور وہ سکے کسی بھی خاص ملک، خاص علاقے کے لیے بنائے جاتے، اس کی پہچان ہوتے. لیکن اس کے اندر بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ خالص دھات کے ساتھ اس میں ملاوٹ کی جانے لگی. تو یہ جج کرنا بہت مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے کہ یہ سکے اصلی ہیں یا اس میں ملاوٹ ہے. ہر کوئی اس کی پہچان کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا. تیسرے نمبر پر کاغذی زر آ گیا. کاغذی زر اگر ہم دیکھیں، کسی بھی ملک کا جو مرکزی بینک ہے، بینکنگ سسٹم کے ساتھ کاغذی زر آیا، تو بینکنگ سسٹم میں مرکزی بینک کسی بھی ملک کا، وہ کرنسی نوٹ چھاپنے کی اس کے پاس اتھارٹی ہے. پاکستان میں جو سب سے چھوٹا اس وقت کرنسی نوٹ ہے 10 روپے ہے، اور سب سے بڑا کرنسی نوٹ 5000 روپے ہے. تو یہ تمام کرنسی نوٹ گورنمنٹ کی مشاورت کے ساتھ مرکزی بینک پرنٹ کرتا ہے اور جاری کرتا ہے، معیشت میں سرکولیٹ ہوتے ہیں یہ. اس سے بھی جو لیٹسٹ فارم ہے زر کی، وہ ہے زر اعتبار یا کریڈٹ منی، کہ ہم کرنسی نوٹ بھی، کرنسی کی شکل میں بھی زر لے کے نہیں پھر رہے. چیک بک جیسے ہوتی ہے، اس میں سے چیک کاٹ کے ہم نے دے دیا تو وہ بھی زر کا کام کر رہا ہے. ہم کوئی
بینک ڈرافٹ بنا کے دے دیتے ہیں، ٹریولر چیک بنوا لیتے ہیں، یا آن لائن ٹرانسفر کر دیتے ہیں منی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، کریڈٹ کارڈ ہے، اے ٹی ایم کارڈ ہے، یہ تمام جو شکلیں ہیں یہ ذریعہ اعتبار کہلاتا ہے، کریڈٹ منی کہلاتا ہے۔ زر کی ارتقاء کی یہ جو منزلیں ہیں یہ بہت گریجولی ہوئیں، بہت ٹائم لگا اس میں، اور موجودہ دور میں اس کی لیٹسٹ ڈفرینٹ فارمز ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ اب پراپر ہم اس کی ڈیفینیشن یہاں ڈسکس کریں گے کہ زر کا مفہوم کیا ہے۔ زر کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے۔ پروفیسر کراؤتھر کی ڈیفینیشن اسٹوڈنٹس آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ زر وہ چیز ہے جسے آلہ مبادلہ کی حیثیت سے قبولیت عامہ حاصل ہو اور ساتھ ہی پیمائش قدر اور ذخیرہ قدر کا کام بھی سر انجام دے۔ اس ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن میں آپ کو جو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں، سب سے پہلا پوائنٹ آلہ مبادلہ، قبولیت عامہ، پیمائش قدر اور ذخیرہ قدر، یعنی کراؤتھر نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس کے فنکشنز کی بیس پہ کہ کسی بھی چیز کو ہم زر کہیں گے اگر وہ یہ 4 فنکشنز پرفارم کرتی ہے۔ آلہ مبادلہ سے مراد ہے ٹرانزیکشن کرنے کے لیے میڈیم آف ایکسچینج، کوئی چیز خریدنی ہے، بیچنی ہے، اس کے بدلے میں کیا لیا اور دیا جائے گا، میڈیم آف ایکسچینج۔ دوسرے نمبر پر قبولیت عامہ، جنرل ایکسیپٹیبلٹی، کہ کوئی بھی اعتراض نہ کرے کہ میں نے یہ نہیں نوٹ لینا یا اس طرح کا نہیں لینا۔ کرنسی ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، کسی بھی ملک میں اسٹینڈرڈ فارم میں ہے، جنرلی ایکسیپٹیبل ہوگی وہ، یہ دوسرا فنکشن ہو گیا۔ تیسرا ہے پیمائش قدر، کہ ہم اس کی ویلیو کو میئر کر سکتے ہیں، اسٹینڈرڈ میئرنگ یونٹ ہے وہ، کہ کسی چیز کی ویلیو اگر کسی دوسری چیز سے ڈبل ہے، ایک چیز 500 روپے کی اور ہم کہیں دوسری چیز اس سے ڈبل ویلیو رکھتی ہے تو انڈرسٹوڈ ہوگا کہ دوسری چیز کی پرائس 1000 ہوگی، 500 سے ڈبل۔ اور آخری جو فنکشن ہے وہ ہے ذخیرہ قدر، کہ ہم اسے سیو کر کے رکھ سکتے ہیں، اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی ہمیں نہ ہو۔ پروفیسر کراؤتھر کی جو ڈیفینیشن ہے آگے چل کے انہوں نے اس میں ایڈ کیا کہ سونے اور چاندی سے لے کر کاغذ کے حقیر پرزوں تک اور بینکوں کی کتابوں میں کلرکوں کے قلم سے گھسیٹے ہوئے نقوش تک زر کے زمرے میں آتے ہیں۔ کہ سکوں کی بات کر لیں یا کاغذ کی جو کرنسی نوٹ ہیں ان کی بات کر لیں، یا بینکس میں جو اکاؤنٹس ہیں جس میں صرف انٹریز کی ہوئی ہیں رقم کی، لوگوں کے کہ اتنی رقم آئی ہے، اتنی نکالی گئی ہے، وہ تمام حساب کتاب وہ بھی زر کے زمرے میں آئے گا، وہ اس کو بھی ہم زر ہی کہیں گے۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے، ہم نے بارٹر سسٹم کے بارے میں پڑھا، زر کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا۔ جو مین ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زر کے فرائض، جیسے کہ ابھی اس ڈیفینیشن میں ہم نے جو فرائض پڑھے ہیں انہی کو ہم ڈیٹیل سے یہاں ڈسکس کریں گے۔ آلہ مبادلہ، میڈیم آف ایکسچینج، زر کا سب سے پہلا کام کہ وہ بطور ایک آلہ مبادلہ کے لوگوں میں گردش کرے۔ ہم نے جو بھی اشیاء و خدمات خریدنی ہیں یا بیچنی ہیں، اس کے بدلے میں جو چیز ایکسچینج ہوگی وہ زر کہلائے گی۔ یہ زر کا پہلا فنکشن ہے کہ زر خرید و فروخت کے لیے کام آتا ہے، لین دین میں بدلے میں ادا کی جانے والی یا وصول کی جانے والی جو چیز ہوگی وہ زر کہلائے گی، اور بلا روک ٹوک لوگ اس کو وصول کرنے کے پابند ہوں گے۔ دوسرا فنکشن ہے زر کا مشترک معیار قدر، کامن میئر آف ویلیو۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں کسی شے کی قیمت جب پوچھتے ہیں، اگزامپل یہاں دی ہوئی ہے کہ آم 40 روپے فی کلو گرام ہو، تو اس کا مطلب ہے 1 کلو گرام کی قدر 40 روپے کے برابر ہے۔ براہ راست تبادلے کے نظام میں کوئی مشترک معیار نہیں تھا، ہر کسی کے لیے 1 کلو آم کی حیثیت مختلف ہوگی، کوئی اس کے بدلے میں کم چیز دینے کے لیے تیار ہوگا، کوئی زیادہ چیز دینے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن پیسوں کی شکل میں اگر ہم نے چیز خریدنی ہو تو ایک سٹینڈرڈ میئرنگ ویلیو موجود ہوتی ہے جو کہ دینے اور لینے کے لیے ہر کوئی تیار ہوتا ہے۔ اگلا فنکشن ہے زر کا ذخیرہ قدر، اسٹور آف ویلیو، کہ ہم زر کو پیسوں کی شکل میں اس کو اسٹور کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، اس کے گلنے سڑنے کا، خراب ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لوگ سیونگ کی شکل میں پیسوں کو جمع کر کے رکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آئندہ ادائیگیوں کا معیار، جو کہ براہ راست تبادلے کے نظام میں جو مشکل ایک درپیش آتی تھی کہ آئندہ ادائیگیوں میں لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ہم نے اس طرح کا زر نہیں لینا، اس طرح کی چیز نہیں لینی، اس طرح کی چیز
نہیں لینی، کوالٹی میں فرق ہے. لیکن پیسوں کی شکل میں، کرنسی کی شکل میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی سے ادھار لیا ہے، اس نے 1,00,000 روپیہ ادھار لیا ہے، تو واپس کرنے والا شخص اسے چاہے 1,000 کے 100 نوٹ دے دے، 5,000 والے 20 نوٹ دے دے، 500 والے اسے نوٹ دے دے، جس بھی شکل میں وہ ادا کرے، اس نے ٹوٹل رقم اسے ادا کرنی ہے. وہ اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ اسے کس شکل میں رقم ادا کی جائے. انتقال قدر کا ذریعہ کہ ہم منی کو، اس کی جو ویلیو ہے، ٹرانسفر کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ فارمز میں. آپ زمین ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، جو بھی چیزیں ہیں، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن زر، کرنسی ہمارے لیے کیا کام کرتی ہے کہ ہم ایک جگہ سے اس شے کو خریدیں، بیچیں، پیسے وصول کریں اور دوسری جگہ جا کے اسی پیسے سے اور چیز خرید لیں. سرکاری ادائیگیوں کا ذریعہ، جیسے پیچھے بات کی تھی ہم نے بارٹر سسٹم میں کہ سرکاری ادائیگیوں میں بھی مشکل پیش آتی تھی، تو گورنمنٹ جتنی بھی قسم کے ٹیکسز ادا کرتی ہے، چاہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں یا ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، پیسوں کی شکل میں، کرنسی کی شکل میں ہم ادا کر دیتے ہیں آسانی سے. حساب کی اکائی یونٹ آف اکاؤنٹ، روزمرہ زندگی میں یونٹ آف اکاؤنٹ ہے ہمارے سامنے کہ ہم اس کی مدد سے چیزوں کی ویلیوز کو میئر کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کی جو آمدنی ہے، تنخواہ ہے، وہ 10,000 روپے ماہانہ ہے، مزدور کی اجرت اتنی ہے، کسی شے کی قیمت اتنی ہے، تو ہم آرام سے اس کا یونٹ آف اکاؤنٹ میئر کر سکتے ہیں کہ کیسے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. مقبول ترین سیال پذیر اثاثہ، موسٹ لیکوڈ ایسٹ، کہ کرنسی کی شکل میں نقد زر ہمارے پاس جب موجود ہو تو ہم اسے بہت آسانی سے اس سے کسی بھی چیز کو خریدنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جبکہ اگر ہمارے پاس اشیاء کی صورت میں ہے، سونے چاندی کی صورت میں ہے، تو پہلے ہمیں وہ چیز کیش فارم میں کنورٹ کرانی ہوگی اور پھر ہم اس سے کوئی دوسری چیز خرید سکتے ہیں. ہم براہ راست اس شے کو بازار لے جا کر نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اس کے بدلے میں فلاں چیز خریدنی ہے. گارنٹر آف سوورینٹی، ساکھ کا ضامن. کینز کہتا ہے کہ زر نقد لوگوں کے پاس ان کی سٹیٹس کو شو کرتا ہے. وہ جتنا زیادہ کوئی اپنے پاس زر رکھتا ہے کیش کی فارم میں، تو وہ ان کا سٹیٹس، ان کا سوشل سٹیٹس اس سے انکریز ہوتا ہے، ساکھ بڑھتی ہے، ان کی اچھی ہوتی ہے ساکھ. اور آخری جو پوائنٹ ہے یہاں پر فنکشن میں، معاشی حیثیت کا اندازہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اکنامیکلی وہ کتنے سٹرونگ ہیں، ان کے پاس زر کی کتنی مقدار موجود ہے. کسی معیشت کی اگر ہم بات کریں تو قومی آمدنی کی سطح سے اندازہ ہوتا ہے کہ قومی آمدنی کتنی ہے، زیادہ ہے، کم ہے، اس حوالے سے اس اکانومی کی ویلیو ورلڈ میں ہوگی. جنرل ہم نے فنکشنز ڈسکس کیے ہیں ابھی. اب بات کریں گے عمدہ زر کے اوصاف. یہ شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے، پچھلے والا شارٹ کوسچن، لانگ کوسچن دونوں میں آ سکتا ہے. جب شارٹ کوسچن کی بات آئے گی تو اسپیسیفکلی بتایا گیا ہوتا ہے کہ عمدہ زر کے کوئی سے 4 اوصاف لکھیں، زر کے فرائض بیان کریں. تو اگر مختصر لکھنا ہے تو آپ نے صرف پوائنٹس ہیڈنگ لکھنی اور ایک ایک فقرہ بھی اس میں لکھ دیں گے تو سفیشینٹ ہوگا. لیکن لانگ کوسچن آتا ہے تو پھر آپ کو تمام پوائنٹس ڈیٹیل کے ساتھ لکھنے ہوں گے. 10 مارکس کا لانگ کوسچن اگر آتا ہے. عمدہ زر کے اوصاف میں کچھ پوائنٹ سیم وہی ہوں گے. قبولیت عامہ، یعنی جنرلی ایکسیپٹیبل ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ گڈ منی ہے. ڈیوریبل ہے، پائیدار ہے، لوگ اسے آسانی سے ذخیرہ کر سکتے ہوں، اس کے خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ گڈ منی ہے. انتقال پذیری، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہمیں آسان ہو، جیسے کہ موجودہ دور میں ہمارے لیے بہت آسان ہے. ہم کیش فارم میں لے کے جانا چاہیں لے جائیں، ہم اس کا بینک ڈرافٹ بنوا لیں، ہم اس کو اکاؤنٹ میں آن لائن ٹرانسفر کر دیں، ہم اپنے پاس کریڈٹ کارڈ یا ATM کارڈ رکھ لیں اور دوسری جگہ جا کے پیسے نکلوا لیں. شناخت پذیری، عمدہ زر کی ایک یہ کوالٹی ہے کہ ہمیں اس کے اصل اور نقل ہونے کا آسانی سے پتہ چل جائے، کہ کوئی بھی نوٹ کو، کرنسی نوٹ کو، سکے کو دیکھ کے پہچان سکے کہ یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے. تشکیل پذیری کے کنورٹیبلٹی ہم اگر بات کریں کہ جو بھی شے زر کے طور پر استعمال ہوگی، اس صفت کا ہونا ضروری ہے کہ اس کو کندہ کیا جا سکے اور اسے مختلف شکلوں میں ڈھالا جا سکے. کوئی دھات آسانی سے تشکیل پذیری کا کام نہ دے سکے تو اس کا زر بننا مشکل ہے. جیسے ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو جو سکے ہیں اس کے اوپر ہمیں لکھا ہوا ہم پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ کتنے مالیت کا سکہ ہے، حکومت پاکستان ہے، اور اسی طرح سے کرنسی نوٹ کے اوپر تمام چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں.
تقسیم پذیری، زر کے چھوٹے سے چھوٹا حصہ اور بڑے سے بڑا حصہ، ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. چھوٹی اکائی پاکستان میں سب سے چھوٹا جو سکہ ہے وہ 1 روپے کا سکہ ہے. ہم پیسوں کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں یونٹس میں. یکسانیت ہونی چاہیے کہ اگر اچھے زر کی مثال ہم لیں کہ 100 روپے کا نوٹ ہے، میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، ایک اور شخص کے پاس ہے، تو 100 روپے کے نوٹ کی ایک ہی سٹینڈرڈ فارم ہے، سب پورے ملک میں ایک جیسا ہی ہوگا. مناسب مقدار ہے، زر کے طور پر استعمال ہونے والی شے کی مقدار بھی مناسب ہونی چاہیے، یعنی وہ ملک میں معیشت میں اتنا کم نہ ہو کہ لوگوں کے پاس اس کی قلت ہو جائے، اور اتنا زیادہ نہ ہو کہ اس کی ویلیو ہی ختم ہو جائے. اسٹیبلٹی ہے، ثبات قدر ہے کہ زر کی قدر مستحکم ہونی چاہیے، اس کی ویلیو بہت کم نہ ہو. وقت کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ اس کو اسٹیبل رکھے اپنی پالیسیز کے ذریعے. اور آخری جو اس کی وصف ہے، فیچر ہے گڈ منی کا، وہ ہے ذخیرہ اندوزی، کہ ہم اس کو ذخیرہ کر سکیں، یہ خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو. تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا 2nd چیپٹر کا یہ پہلا ٹاپک ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہم نے اس میں بیک گراؤنڈ پڑھا، بارٹر سسٹم، زر آنے سے پہلے کس طرح سے اشیاء خریدی اور بیچی جاتی تھیں. بارٹر سسٹم کے بعد ہم نے ڈیفینیشن پڑھی زر کی، ہم نے اس میں ڈیفینیشن کے بعد زر کے فنکشنز پڑھے، اور لاسٹ میں پڑھا گڈ منی کی کریکٹرسٹکس، کہ اچھا جو زر ہے اس کے کیا اوصاف ہونے چاہیے. تو یہ پورا ٹاپک ہی بہت امپورٹنٹ ہے. شارٹ کوسچن، لانگ کوسچن ایز ویل ایز فار MCQs پریپیئر کرنا ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے. تھینک یو.